مکے سے 196 کلومیٹر دور واقع ہے۔ ہریالی ہی ہریالی ہے، چاروں سمت درخت اور جنگل کا سما ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں ہزاروں ندی زندہ ہے اور کرب و بلا میں نہر فرات زندہ ہے، اسی کی مانند یہاں پر ایک ندی ہے۔ ندی کے بغل میں، ندی کے اس پار جس طریقے سے حسین کی بستی حسین نے بسائی، یعنی کرب و بلا، اسی کرب و بلا کی تصویر یہاں بھی اتاری گئی ہے۔ مرشد آباد میں یہ کرب و بلا ہے جو نہر کے بازو میں بسی ہوئی ہے۔ یہ شبیہ ہے روضہ امام حسین ہے۔ یہ امانی گنج کربلا ہے۔ یہ روضہ امام حسین علیہ السلام کی شبیہ ہے جس کو دراواری خان مرحوم مخفول نے بنوایا تھا۔ اس کی بھی زیر زمین خاک تربت حضرت امام حسین علیہ السلام دفن ہے۔ لاپرواہی کی بنا پر روضہ تقریباً انہدام کی شکل اختیار کر چکا تھا، لیکن خدا بھلا کرے تاج حسین صاحب کو، جنہوں نے اپنی جد و جہد اور لوگوں کی تعاون سے اسے برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے، اور اب اس کی دیکھ بھال، اس کی تعمیر نو کے سلسلے میں نوجوان کی ایک کمیٹی کربلا بنی ہے جس کو پورے انہماک کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اب آپ حضرات کربلا میں تشریف لے جائیں۔ یہ کربلا ہے یا علی، یہ کربلا ہے جو مبارک ہے۔
امام حسین ہے، جیسے کہ کربلا میں قتل گاہ امام حسین ہے، اس کی شبیہ ایک کربلا کی مشربات کی سرزمین میں، کربلا کے اطراف میں ایک قتل گاہ ہے جس کی مومنین زیارت کے لیے آتے ہیں، اس سے معجزات اکثر ظاہر ہوتے ہیں۔ بینندگان عزیز، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شبیہ قتل گاہ امام حسین علیہ السلام ہے مرشدآباد کے کرب و بلا میں، مگر یہاں کی حالات اور خستگی کو دیکھتے ہوئے مظلوم سید الشہداء امام حسین کے اس خستہ دربار کو دیکھتے ہوئے دل میں رحم اور نرمی پیدا ہوتی ہے۔ دعا یہی ہے بینندگان عزیز سے کہ اگر ہو سکے اس کرب و بلا کی تعمیر کے لیے کچھ تعاون فرمائیں اور محشر میں دامن زہرا سے اجر جزیل حاصل کریں۔ اس کرب و بلا کی خستہ حالت کو دیکھتے ہوئے انسان دل کانپ جاتا ہے، آنکھیں رونے لگتی ہیں زار و قطار۔ خدا کرے ایک دن یہاں وہی کرب و بلا کی مانند چہل پہل ہو، جن کو کرب و بلا کی زیارت نصیب نہ ہو یہاں پر آ کر کرب و بلا کی شبیہ کی زیارت کریں اور اپنی دعائیں خدا بند عالم کے بارگاہ میں اور اپنی منت کو پوری یہاں سے کر کے لے جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ ٹوٹی ہوئی دیواریں اور یہ بے چھت کا گھر حسین کا، یہ عکاسی کرتی ہے اور اس بات کو بیان کرتی ہے کہ حسین تب بھی مظلوم تھا، اب بھی مظلوم ہے۔ کچھ عقیدت مندوں کی وجہ سے اب بھی یہ جگہ آباد ہے، اور چونکہ حسین کے گھر ہمیشہ آباد رہے گا انسانی قلب میں بھی اور دنیا میں بھی۔ کرب و بلا میں عباس نے خیموں کی جو بستی بسائی تھی وہ بستی لوگوں کے دلوں میں بھی زندہ ہے اور حقیقت میں بھی زندہ ہے، لیکن اس خستہ دیواروں کو، ان دیواروں کے اینٹوں کی زبان سنیے کہ جو فریاد کر رہی ہے کہ ہمیں زندگی بخشیں، ہمیں حیات نو بخشیں۔ حسین کرے کہ اس مشن کو پوری کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہ شبیہ تابوت حضرت علی اصغر یہاں پر دفن کرتے ہیں۔ محرم کے ایام میں یہاں پر ہجوم اور حسینی عقیدت مند یہاں پر آ کر حضرت علی اصغر کا مصائب سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور کرب و بلا کے علی اصغر کو یہاں پر روتے ہیں تاکہ رباب کے دل کو خنکی محسوس ہو، رباب کے دل کو سکون ہو کہ نہیں، کرب و بلا میں مجھ کو رونے نہیں دیا گیا، مگر میرے لال علی اصغر پر رونے والے ابھی زندہ ہیں اور تا قیامت زندہ رہیں گے۔ اور ہم امید کرتے ہیں، حضرت رباب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تمنا و آرزو کرتے ہیں کہ بیوی ہماری غم کو اپنے لال کے بارے میں قبول فرما اور ہمارے پرسے کو قبول کیجیے۔ والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تھوڑا سا لے لیں گے، جو اس کو روک کے جو پڑھنا چاہے وہ اپنا روک کے پڑھ لے گا. 24 پڑھنا ویٹ پڑھیں گے. ہاں کل آئے رات میں ملاقات کر لیں گے. ہاں کل ہی آئے. یہ بڑا امام باڑہ ہے. گلف نیوز کے مطابق ایشیا کا سب سے بڑا امام باڑہ ہے، جس کو نواب ناظم سراج الجاں نے بنوایا تھا. اس کے اندر ایک مدینہ ہے جس کے زیر زمین خاک تربت جناب امام حسین دفن ہے. دیگر تبارکات میں حضرت امیر المومنین کا دور کا کلام پاک اسی مدینے کے اندر آئرن سیف میں محفوظ ہے. یہ سب امام باڑہ کے اطراف ہے. اس کے ادھر ایک ونس ہے اور اس کے اندر بھی دوسری ونس ہے. اس میں ایک مسجد ہے. یہاں عشاء اولیٰ میں مجلسیں ہوتی ہیں. وہاں سے ذاکرین علماء حضرات تشریف لاتے ہیں. یہاں زنجیر ماتم اور نوا خوانی اور ہے، اور یہاں سویرے لگتی ہے، اور یہ مدینہ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا یہ امام باڑہ ایشیا کا سب سے بڑا امام باڑہ ہے. سوئیوں سال پرانا خط کوفی میں لکھا ہوا ایک قرآن مجید جو اس امام باڑے کی وراثت میں سے ہے، جس کو لینے کی خواہش انگریزوں نے آثار قدیمہ میں شامل کرنے کے لیے بہت کی ہے، مگر یہاں کے شیعوں کی واقعاً یہ داد دینی پڑے گی. ان پر میرا لاکھوں سلام کہ انہوں نے ہزارہ ڈالر کے باوجود اس گران بہا ہدیہ کو دینے سے انکار کر دیا. اس گاؤں صندوق کے اندر وہ قرآن مجید محفوظ ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں. اس کی قیمت کیا ہے یہ ہم لوگ تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن جو آثار قدیمہ کو پہچانتے ہیں، اس کی ارزش و قیمت کو جانتے ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں کیا ہے. کی گیٹ ہے جو خستہ حالی ہے اس کی آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر کچھ دور جانے کے بعد ذریعہ مبارک ہے.
زری کے لیے مخصوص ایک کمرہ بن رہا ہے جس میں زری رکھی ہے. ابھی یہ لنٹن تک کا کام ہو گیا ہے. اب اس کے اوپر کچھ کام باقی, پھر اوپر گنبد اور مینار. اچھا پروفیسر صاحب, یہ زری کن کی ہے؟ اچھا, یہ زری مبارک حضرت امام حسین السلام کے روزے کی پہلی زری ہے. کون لے کر آئے؟ یہ نواب اعظم علی خان بہادر اسد جنگ ہمارے پردادا وہاں سے لے کے آئے تھے. ہاں, یعنی اس زری کی اس وقت جو ہے آپ وارث ہیں. وارث سیکھنے ہم خادم کہہ سکتے ہیں, وارث تو ہمارے چوتھے امام ہیں. صحیح, آپ اس کی خدمت انجام دے رہے ہیں. کتنے سال سے آپ اس کی خدمت انجام دے رہے ہیں؟ کم از کم 35-40 سال سے. یہاں پر آپ کیا کیا ویزا پروگرام یعنی مخصوص کیا پروگرام کرتے ہیں اس زری کے لیے؟ زری کے لیے شب داری کا پروگرام ہوتا ہے. صحیح. 8 محرم کو حضرت عباس رمضان کا عالم آتا ہے. صحیح. اور چہلم کی ایک مجلس ہوتی ہے. حضرت سکینہ تابوت یہاں ہوتا ہے. صحیح. اور یہ 10واں 20ویں کی مجالس وغیرہ تمام ہوتی رہتی ہے. کیا آپ اس زری کی زیارت ہمیں کروا سکتے ہیں؟ ضرور انشاءاللہ بھی کرا سکتے ہیں. اچھا, یہ مسجد بھی دیکھ لیجیے, یہ پورا کمپاؤنڈ جو ہے یہ ہمارا ہی ہے. یہ جو ہے کھیت سامنے کا ہے, اور یہ مسجد جو ہے. تو اگر سے فیوچر میں یہ اس کو ہم ڈیولپ کر سکتے زیادہ ہوئی تو یہ مسجد بھی ہماری ہے. اس کے مدد سے لوگ وہاں تک ہم ایکسٹینشن کر سکتے ہیں. محل میں رہتے تھے, اندر سے راستہ تھا. اندر سے راستہ تھا, آگے یہاں اٹھ کے وہ یہاں نماز پڑھتے تھے. تو یہ کام سمجھیے کہ یہاں تک آ چکا ہے. اس میں ہمارے مولانا علی جناب جیدی صاحب جو دھنباد کے ہیں, ان کا بڑا کہ ہمت افزائی اور مدد ہے, اور انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ کام کر سکے رہیے, انشاءاللہ مولا پورا کر دیں گے. اور یہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ زری جو ہے یہ پہلی زری ہے, اس کے شان و شان اس کی جگہ ہونی چاہیے. لہٰذا ایک اوپر گنبد اور پھر گنبد کے ساتھ مینار, یہ وہاں بن جائے. اور زری پھر مرمت کے لیے آپ کو زری دکھاتے ہیں. چاہیے یہ بسم اللہ زری کی رات کر لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ذریعہ مبارک ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے روضے کی پہلی ذریعہ ہے. اس ذریعے کو ناصر ملک نواب سید اعظم علی خان مرحوم مغفور کربلا معلیٰ سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے, کیونکہ ان کے آبا و اجداد اسی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور کربلا کے خادم ہوا کرتے تھے. اس ذریعے سے نواب صاحب کو یہ ذریعہ لانے کا شرف حاصل ہوا. اس کی جگہ چاندی کی زری مبارک نصب کی تھی. اس کی خوبی یہ ہے کہ اس ذریعہ مبارک کو تمام فرشتوں نے اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے بوسے دیے, اور ہندوستان کے تقریباً تمام علماؤں نے اور بیرونی علماؤں نے بھی اس کی زیارت کی. اب اس ذریعہ مبارک کی دیکھ بھال ان کے پرپوتے نواب ڈاکٹر سید رضا علی خان صاحب ان کے بھائی کر رہے ہیں. یہ اہم چیز ہے یہ جو بول رہے ہیں اشارہ کی اندر جو قبہ ہے جس پر لال کپڑے چڑھے ہیں, وہ ایک بڑا قبہ ہے جو کہ تربت کے اوپر, تربت کے اوپر وہ تھا وہ قبہ ہے, وہ جو دیکھ رہے ہیں جس پر لال کپڑا چڑھا ہوا ہے. یہ دیکھیے یہ پوری قبر ہے. قبر کے اوپر امام حسین صاحب کے قبر کے اوپر یہ قبہ رکھا ہوا تھا, اور اس کے اوپر تھی یہ زری. قبے کے نیچے بہت نیچے قبر جانتے ہیں, اصلی خبر تھے زمین پر ہے. اوپر جو نقل بنا ہوا ہے اس کے اوپر یہ قبہ ہے, یہ قبہ, اور اس کے اوپر یہ زری, کیونکہ یہ پہلی زری ہے امام حسین صاحب کے روزے کی. تو جتنے علماء ہیں بڑے بڑے ہندوستان کے سبھی یہاں ہیں. موسی صاحب بھی یہاں تشریف لائے, اور موسی صاحب بہت زیادہ خواہش تھی کہ یہ وہ حجیہ یہاں دے کے یہاں سے وہ ممبئی لے کے چلے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, آپ کو اگر چاہیے یہاں کچھ بھی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں یہی کیجیے. وہی شہر ہے, مشہور شہر ہے, دیہات تو نہیں ہے. ہم لوگ جو دوسرے ہیں وہ دیہات تھا, جگہ ڈیولپ ہو گئی. تو یہ تو گڑبڑا ہی ہو سکتا ہے.
یہ تو کرنا ہی نہیں ہو سکتا ہے. یہاں کے مولا کی پہلی زری ہے. اگر کتنے موجودات ہوتے ہیں جو رہتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں بہت کرامات ہوتے ہیں. اور یہ جو دیکھتے ہیں اللہ یہ بشارت کا رام ہے. آج سے قریب 40 سال پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ زری پر ہم الحمدللہ اس وقت تھا کہ زمانہ بہت محبوس تھا. بھائی صاحب مروں کی بھی خواہش تھی کہ اگر یہ نواب معظم السلمان بول رہے ہیں کہ ہمارے وہاں بڑے دے دی, میں نے کہا کریں گے تو اسی وقت میں خواب دیکھا کہ ہم زری پر ایک آدمی تھا. اس کے بعد میرے پاس یہاں کھڑی بھی اس طرح کو تھوڑی سی اٹھایا بھی میں یہاں گر تھی. یہ دونوں کا یہ ہنسی ہے. اس کے اندر کمرے کے اندر اس کنبے کے اندر ہاتھ طاقت سلطا تھا جس کو میں نے اپنا پیالہ کر کے رکھ دیا. اس لیے کہ میں نے کہ اس کو ہم ریپیئر کر دیں تو اس کو اچھا جی ہاں جی یہاں 2 زمین تھی جوڑا غالباً یا محمد صاحب کی تھی. اور اس کے اندر وہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مٹی کا قربہ یہ اور یہ دونوں اسی کے اندر تھا. تو دلی جو اتنا محسوس ہوئے کہ میں نے اس کے اندروں کو کھول دیا ہے. کھول کے میں نے محسوس کر کے رکھ دیا ہے. کبھی ان شاء اللہ اگر کہ اللہ نے توفیق دیا اس کو ہاں مرمت کر دیں گے. اور اس کے اندر یہ 2 قربہ یہ سب کربلا ہے. یہ سب کربلا ہے. اچھا یہ جو پیر کا نقش ہے اس کے بارے میں آپ کیا؟ اچھا یہ بھی سب وہاں سے آیا ہوا ہے میں نے کہ عراق سے. آپ کو تو میں نے پہلے بتا دیا کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ حسن حسینی سادات تھے اور وہ لوگ وہیں رہتے تھے. حسن مسنہ اور فاطمہ صغرا. اچھا فاطمہ صغرا جو کربلا نہیں گئی تھی مدینے میں تھی. حسن مسنہ کربلا میں تھے اور بے حد زخمی ہو گئے تھے. بعد میں وہ جب کربلا گئے ان کے بعد وہ جب کہ میں نے کہ وہاں سے پھر مدینہ واپس آئے تو بات پہ اپنی شادی کی بات پہ اپنی ان کی شادی ہے اور اس سے وہ نسل چلی. اس کا بنام میرے پاس شجرا موجود ہے. بنام شجرا موجود ہے. اور یہ جتنے ہمارے آبا و اجداد تھے سب عراق اور نجف میں تیر بردار ہوا کرتے تھے. تو جب وہاں سے آئے تو بہت سارے تبادلات لے گئے تھے. اور ایک سجدہ بھی ہے وہ ہے جس جگہ امام حسین صاحب کو قتل کیا گیا. قتل گاہ ہے. ہاں مہر قتل گاہ ایک چھوٹی جگہ ہے وہ بھی چلائے گی. اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت یہ کہ عاشور کے روز اس میں آپ کو شریر نظر آئے گی. اور وقت اگر صحیح وقت آپ دیکھیں گے اس میں خون کے چھینٹے جیسا رنگی لگانے کے لیے چھینٹا ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں. وہ اب بھی ہوتا ہے. یہ ابھی ہوتا ہے. کیا آپ پبلک کو دکھاتے ہیں؟ یہ عاشور کے روز ہم یہاں مجلس کرتے ہیں. یعنی کہ تحت کو 3.5-4 بجے مجلس کرتے ہیں. مجلس ختم ہو جاتی ہے پھر ہم وہ جو جگہ ہے اس کی زیارت کرتے ہیں. لوگ جو شبیر مختلف شبیر ہر سال کچھ لوگ شبیر نظر آتی ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں. یہ لوگ دیکھتے ہیں. وقت صحیح ہونا چاہیے. زوال کا جو وقت ہے کچھ دیر تک وہ آپ کو نظر آئے گا. پروفیسر رضا علی صاحب آپ نے بہت اپنا قیمتی وقت دیا. اس کے لیے ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں. خدا آپ کی اس خدمت کو قبول کرے. حضرت معصومہ اور حضرت زہرا اپنے دامن سے اجر جزیل عنایت کرے. انشاءاللہ ہم جتنے بھی شیعان اہل بیت ہیں ان کی خدمت میں جہاں تک ہو سکے آپ کے پیغام پہنچائیں گے. اس ذریعے کی تعمیر کے لیے اور جو بھی آپ کا دلی تمنا خواہش ہے اس کے پورے کے لیے ہم جمیع شیعان اہل بیت سے ریکویسٹ کریں گے. حتیٰ کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے کے جو کمیٹی ہے اس کمیٹی تک آپ کے پیغام کو پہنچائیں گے. اب مولا کی مہربانی اور آپ کی دعا اگر شامل حاضری. اور ایک بات یہاں کر دیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں جو بن رہا ہے اسٹرکچر جی یہ دیوار کھل جائے گی. صحیح یہ ہو جائے گی وہ پورا یہ کیمپس ہو جائے گا اور اسی کے اوپر ڈوم ہوگا. صحیح گنبد اور گنبد اس گنبد کے نیچے یہ ذریعہ اس کی چیز ہے. بہت اچھا پروگرام یہ انشاءاللہ آپ کریں گے. اور اس ذریعے کو ہم کو ریپیئر بھی کرانا ہے. جی یہ اچھا مستری ہم ڈھونڈ رہے ہیں آنے سے. اس کے لیے میں نے جو سامان سب ہے جیسے کہ یہ ذریعہ کتنے سال پہلے لائی گئی ہے؟ یہ 1892
या 94 के दरमियान मिलेगी। अच्छा, आपके आइडिया से या आपके इल्म में इस जरी को कैसे लाया गया होगा? ये खुल जाता है। अच्छा। हम अंदर जाते हैं। हम हर साल, मैंने मौलाना से मैंने कि आपके शमी हुसैन साहब से मैंने कि पूछा था कि अंदर सफाई के लिए क्या किया जाए, पैरों के लिए बीमार के लिए माफ है। तो लिहाजा हम मुहर्रम के पहले कबल हम अलग एक मेरा कपड़ा है जो सिर्फ इसी के लिए पैजामा या गंजी या शर्ट कुछ भी है वो पहनते हैं, इसके अंदर जाते हैं, जाके झाड़ू देके साफ सफाई करते हैं। मैंने सुना है कि इस जरिए मुबारक को कांधे पर पियादा लेकर आए। नहीं, गलत बात है। ये अंदर यहाँ से ज्वाइंट है, ये एक हिस्सा पूरा एक हिस्सा है, वो एक हिस्सा है, ये तमाम अलग अलग हिस्से हैं, ये सब खुल जाता है पार्ट बाय पार्ट, और फिर ये वहाँ से ये मतलब के जहाज के जरिए से ये आता है, आगे फिर यहाँ पे फिट किया। उस जमाने में वहाँ देख रेख करने वाले और नीचे पर्दा कौन सा अब्दुल्ला का जमाना था? ये आपको नहीं बता सकते हैं, मगर हमारे पास जो सनद जिसमें में ये हुक्मनामा मिला है उसमें तमाम सारे वो मोहर है, सील लगे हुए हैं। मगर ये सील जो है ये सही साफ तौर से पढ़ना मुश्किल है। क्या चीज़ है, 10-12 सील उसमें है, मोहर साहब लगे, उसमें आयतुल्लाह के भी मोहर होंगे या हाकिम के भी मोहर होंगे। और एक बार मैं बताता हूँ, मैं दौरान अपने रिसर्च मैं ढाका जब गया था, तो ढाका एशियाटिक सोसाइटी में हमको 2 चीज़ मिली थी। एक था रिसाला निकला था बाग सादात, लाहौर से प्रिंट हुआ था, ये 1908 या 9 का रिसाला मैंने देखा था। उसमें तस्करा है इस दरी का नहीं, मीर जाफर का जो नस्ल है तस्करा है, ये नस्ल हसरी हिंदुस्तान में कहाँ है और किस हालत में है, तो उसमें वो तस्करा है कि बंगाल का सूबेदार मीर जाफर उसी नस्ल से है। अच्छा, इस जगह का नाम क्या है? जाफर है। ये महल और ये घर जो है ये क्या चीज़? ये है आजम अली, ये इसको कहते हैं कसरे आजम, आजम अली खान के वक्त में ये रुपया गवर्नमेंट से सैंक्शन हुआ, जब वो महल जाफर अली महल उस वो जब मुनज़्ज़म होने लगा और अपनी वसत नहीं रही कि उसको रिपेयर किया जा सके, तो सरकार से हम लोग एक फंड है, उस फंड से पैसा हम लोग मिला 25,000 रुपये, वो लेके यहाँ पर एक रिहाइशा बनाएंगे, इसको कच्चा आजम कहा। और एक गुजारिश आपसे है कि आप मंजारिश में यहाँ पर बड़ा सा तस्करा कर दीजिएगा कि जो लोग ज़राअत करने आते हैं वो कम से कम तो मतलब इसे छुड़ाने, बाद औक़ात होता है कि वो छुड़ा के लेकर आते हैं। इससे इसके लिए क्या हुआ, मैंने आगे कॉमन था अब मैंने मतलब मुक़य्यद कर दिया, नहीं ये सिर्फ जो रात गुजारेगा बाकी कुछ भी मिल सकती है। इससे फटती है कि कोई आने के बाद एक दफ़ा एक दो खा लिया, ये ना ऐसा हादसा होता रहता है। इसकी जगह पर अगर कि हम सोने के जा तो वो बात नहीं रहेगी। फिर इसकी जगह पर मुमरी हजरात जो आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, खुदा आपको जज़ा खैर दे, ये खिदमत करना आपके औलाद को सिला दे इंशाअल्लाह। उनके दिल में आप मोहब्बत अहलियत हो, ये हम चाहते हैं। तो चलिए हुसैन दालान तो बात तो खत्म है, रुपये भी वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए सभी लोगों ने नहीं सुना, को दिखाएगा करना पड़ेगा। ये हुसैनी दलान है। हुसैनी दलान एक मुतवरिक बारगाह है जिसकी ज़ियारत के लिए दूर दराज से बिला तफरीक मज़हब और मिल्लत के लोग आते हैं, रहते हैं। इनकी मन्नतें पूरी होती है। इसमें मजालिस अक्सर होती रहती हैं। इसमें बहुत सारे मौजूदात होते रहते हैं, जिसमें शेर का मौजूदा बहुत मशहूर है। इस अज़ा खाने की तामीर नवाब सैयद फयाजुद्दीन अली इब्ने सैयद ज़ौहरुद्दीन अली मरहूम ने की थी। फिलहाल इसकी देखभाल सैयद मोहम्मद फैज़ हज़रत साहब कर रहे हैं। इसके अहाते के अंदर जनाब फातिमा ज़हरा की रोज़े की शबी मुबारक है। ये आप देख रहे हैं, जनाब फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा की रोज़े की शबी मुबारक है। इसमें अशरा उला में मजलिसें होती हैं और अक्सर लोगों के मौजूदा
یہ جو حسینی دالان آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو متعدد ذریعے سے آراستہ ہے، مولا عباس کے نام سے یہ درگاہ منسوب ہے۔ اس درگاہ میں حسینی دالان میں ہمارے دوست، ہمارے بھائی جناب سید حسین خورشید آبدی صاحب صبح 9 بجے عصر اولیٰ میں ہر سال محرم میں اسی ممبر سے ذکر اہل بیت کرتے ہیں اور مومنین کو محظوظ کرتے ہیں اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہماری نیک دعائیں ہیں کہ خداوند عالم ان کی مجالسوں کو حضرت زہرا کی بارگاہ میں درجہ قبولیت عنایت کرے اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس کی سماعت کا موقع عنایت کرے۔ جناب خورشید صاحب، آپ کتنے سال سے یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں؟ 9 سال سے یہاں پر مجالس سے ذکر اہل بیت کر رہے ہیں۔ بہرحال خدا آپ کو اس کا اجر عظیم عنایت کرے۔ آپ کے دل کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ یہ سب سے دل کی بڑی خواہش تھی، وہ میری پوری ہو گئی۔ میں مولا کا واقع بننا چاہتا تھا، مولا نے یہ شرط مجھے دے دیا تو میں واقع ہوں۔ فرض کیجیے آپ کے زمانے میں امام زمانہ ظہور کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان سے کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے ان سے میں میرے آقا سے میں ان کی عزت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تو آٹومیٹک آپ کو ہو جائے گی، لیکن آپ مانگنا کیا چاہتے ہیں ان سے؟ اپنا محبت جو ہے ہمارا کوئی صحیح۔ خیر، خداوند عالم آپ کی محبت کو 2 چاند لگائے، اور کہنا چاہیے 4 چاند لگائے۔